بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا تھا، اور فرمایا اس کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو۔ آج میں آپ کو اس درس میں یہ بتلانے جا رہا ہوں کہ کن چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے اس آیت کریمہ کے ایک مختصر جھلکی بتلانے کا مقصد یہ بتلانا چاہا ہوں کہ روزہ نام ہے میرے بھائیوں اپنے اوپر حرام تو حرام، یہاں تک کہ حلال چیزیں بھی جو ہمارے لیے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کر لینا، اپنے اوپر حلال چیزوں کی بھی قیود اور قید و بند کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ لینا، بئی طور کہ جو چیزیں ہمارے اوپر حلال ہیں انہیں بھی ہم ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ اور میرے بھائیوں، کیونکہ یہ ایک ظاہری بات ہے کہ انسان کھانے پینے سے رک جائے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، یعنی وہ لوگ من لم یدع قول الزور والعمل بہ، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں کہ کوئی شخص کھانے پینے کو روک دے، چھوڑ دے، جو جھوٹ اور جھوٹ کی کھیتی کرنا نہ چھوڑے۔ جھوٹ بولنے والے اور روزہ رکھیں اور پھر کیا کہتے ہیں کھانے پینے سے رک جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو اس کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے نفسیاتی اور روحانی طور پر انسان کو اپنے سامنے اللہ رب العالمین کا خوف کرتے ہوئے ان پردوں کو ڈال لینا ہے، ان زنجیروں کے اندر اپنے آپ کو جکڑ لینا ہے جو عام طور پر انسانوں سے ہو جایا کرتا ہے، جیسے چغلخوری ہے، غیبت ہے، جھوٹ بولنا ہے، دوسروں کے درمیان جھگڑے لگانا ہے، حسد وغیرہ ہے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ اسی طریقے سے نفس بہت طریقے سے انسان کا کچوکا لگاتا ہے، برائی کی طرف بھاگتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو خیال آنے کے وقت استعاذہ کرے اور نفس کے اوپر قدغن لگائے اور اس کو چوٹ لگائے کہ نہیں، ہم اللہ رب العالمین کے طاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزاریں گے، یعنی اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لینا۔ لعلکم تتقون، یعنی تم تقوی اختیار کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کو اور اللہ کے رسول کو جو چیزیں پسند نہیں ہیں اسے بالکل طور پر رک جانا۔ میں آپ کو اس جھلکی کے بعد آپ کو سرسری طور پر جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ نمبر 1، جماع، یعنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے سے جماع ٹوٹ جاتا ہے۔ مباشرت کا مطلب دخول کرنے سے۔ اور اگر آدمی آپس میں سو گیا، بیٹھ گیا، بدن میں بدن سٹ گیا، بوسہ بھی لے لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اگر آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول اور قابو ہے۔ اسی طریقے سے جان بوجھ کر قے کرنے سے میرے بھائیو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر کسی کو قے آیا یوں ہی اور اس نے کوئی چیز اندر نہیں ڈالی، جتنی چیزیں تھی فارغ کر دیا، کوئی چیز نگلا نہیں، تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اور عورتوں کو جو حیض آتا ہے اس کی وجہ سے روزہ نہیں ہوتا، جیسے وہ روزہ رکھی تھی اور حیض آ گیا تو اس دن کا روزہ اس کا نہیں ہوگا۔ اور جو پہلے سے حائض ہے اس کو روزہ نہیں رکھنا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، اور اس کے بدلے وہ دوسرے دنوں میں قضا کرے گی۔ حجامت یعنی پچھلا لگانے کی وجہ سے، پچھلا لگانا کہتے ہیں کہ آدمی کے جسم میں کوئی سستی یا بیماری یا درد وغیرہ ہو تو پچھنا لگاتے ہیں، خاص طور سے خون نکالتے ہیں، فاسد خون، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آپ خون نکال کر کے کسی کو چندہ دیں، یعنی کسی کو تبرع کریں، کسی کو آپ خیرات کریں خون کا، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جان بوجھ کر کھانے پینے کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ہر وہ چیز جسے انسان حلق کے اندر جان بوجھ کر کے لے لے یا ناک کے ذریعے سے لے لے، لیکن کیا ہو وہ جو انسان کے ارادے سے نہیں تھا، بغیر ارادے سے تھا، تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ارادے سے ہے اور وہ چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا، جیسے پانی ہے، کوئی بھی چیز ہے، سوئی کے ذریعے سے لگا کر کے لے لے تو یہ اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بچائے اور متقی اور پرہیزگار بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم۔